جن والدین کے بچے بچ گئے وہ بھی اس ہولناک دن کو فراموش نہیں کر سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آرمی پبلک اسکول شہداء کے والدین آج بھی صدمے سے نڈھال ہیں۔ جن والدین کے بچے بچ گئے وہ بھی اس ہولناک دن کو فراموش نہیں کر سکے۔ دہشت گردوں نے اسکول پر حملہ کر کے علم کی شمع کو بجھانا چاہا، لیکن قوم کے حوصلے پست نہیں ہو سکے۔ اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد قوم نے نئے عزم کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، جبکہ حکومت نے بھی انسداد دہشت گردی کے لیے قومی ایکشن پلان شروع کر دیا۔ دہشت گردوں نے مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنا کر ملک اور سیکیورٹی اداروں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن ملک بھر میں جاری تعلیمی سرگرمیاں ملک دشمنوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ قوم کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست یا حکام کو کوئی حق یا اختیار نہیں ہے کہ وہ آرمی پبلک اسکول کے معصوم طلباء کو شہید کرنے والے قاتلوں کو معاف کر دے۔ دہشت گردی کی بات کریں تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران کے پاکستان پر اثرات مرتب ہوں گے اور اس بحران سے دہشت گردی کی نئی لہر بھی جنم لے سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کا معاشی بحران واضح دکھائی دے رہا ہے اور اس بحران سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ متاثر ہوگا۔ پھر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ جنرل صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ جنرل صاحب، سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد نیشنل ایکشن پلان ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کا عہد تھا، کیا قوم سے جو وعدہ کیا گیا وہ پورا ہوا، اور کیا نیشنل ایکشن پلان کو جاری رکھنے اور اس پر عمل درآمد کی جو ضرورت ہے وہ اب بھی ہے؟ جی، پہلے تو بہت گہرا زخم تھا، بہت موذی قسم کا زخم تھا اور آج بھی رس رہا ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں شہداء کے جو والدین ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے، جو غازی بچے ہیں، اور کسی قسم کی بھی ہماری بات چیت اور گفتگو ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے رویہ ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ ان سے لگاتار ان کانٹیکٹ رہیں، ان سے ہمدردی کی باتیں کریں اور اپنے کوتاہی کو مانیں، ان سے معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا، یہ سمجھنا کہ ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلے، ان کو پھانسی کی سزائیں ہوئیں اور پھانسی پر عمل درآمد ہوا، اور ایک آدھ رہ گیا ہے، وہ میرے خیال سپریم کورٹ میں وہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو آپریشن ہوا اس میں بہت لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا، ایک آدھ کوئی ابھی فرار ہوگا، ادروائز اس سانے سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے ان کو نیست و نابود کیا گیا ہے، ان کو لٹکایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے۔ تو یہ امپریشن غلط ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ جی کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر بھی جو والدین کا تقاضا ہے یا جو شہداء کے لواحقین ہے جو تقاضا ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے، اور ان کو یہ بتایا ضرور جائے کہ یہ ہو گیا ہے، ان کو یہ بھی کہا جائے، اور ان کو معلوم ہے کہ ایک بڑا ہائی لیول جوڈیشل کمیشن بنا، اس نے اپنی ریکمنڈیشن دی، اگر ان ریکمنڈیشن میں کسی پر عمل نہیں ہوا تو ضرور وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 4 فوجی آفیسرز کو بھی سزائیں ہوئی اس بات پہ کہ کوتاہی ثابت ہوئی کہ انہوں نے اپنا کام جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ تو یہ ساری بات چیت کے باوجود پھر بھی میں کہوں گا اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ دوبارہ الیکشن اپنے سپریم کورٹ کو کہیں کہ ایک اور جوڈیشل کمیشن بنائے۔ لیکن یہ میں بتا دوں وہ جوڈیشل کمیشن جو واقعے کے فوراً بعد بنا تھا وہ زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا اس کے مقابلے میں جو آج بنے گا۔ لیکن بہرحال جو ان کی ڈیمانڈ ہے غور سے سنی جائے، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور جو بھی جس کے ذمہ جو بات بنتی ہے اگر کوئی رہ گئے ہیں تو ان کو سزائیں دی جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان والی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن میری بہن بات یہ ہے کہ کس پلان پر ایکشن ہوا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان تو ایک وہ ہے، مطلب ریٹ آف دی گورنمنٹ، لوگوں کو انصاف دینا، پولیس کی ریفارمز، مدرسہ ریفارمز بھی آدھی اندر چھوڑ دی گئی ہیں، تو ایک تھوڑا بہت اگر کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے پروگریس تو ایجوکیشنل ریفارم پہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو بنیادی ریفارمز انسٹیٹیوشن کو چاہیے وہ تو نہیں ہو رہی، اور انہیں انسٹیٹیوشن نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی پولیس افیکٹو نہیں ہے تو کام کرنا کس نے؟ عزم ہونا ایک اور بات ہے، فلسفی ذہن میں ہونا ایک اور بات ہے، کام کرنے کی اہلیت جو ہے وہ تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دی گورنمنٹ مشینری، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز۔
جب آپ نے مستری نے کوئی نٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پانا اچھا ہونا چاہیے، اسپینر جس سے وہ کسے. تو وہ میرا خیال ہے کہ حکومت جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے اس طرف سے غافل ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، کچھ تجزیہ کار اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ جی ریاست کو کوئی حق یا اختیار نہیں کہ وہ آرمی پبلک اسکول کے قاتلوں کو معاف کر دے. اس پر آپ نے آئی تھنک ابھی بھی کامنٹ کیا ہے. اچھا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو یہ ٹی ٹی پی پاکستان سے مذاکرات ہیں اور جنگ بندی وہ ملکی مفاد میں اور موجودہ حالات میں ملک میں امن کے لیے بے حد ضروری ہے. میں اس پر آپ کا کامنٹ چاہوں گی، آپ کا تجزیہ چاہوں گی. جی پہلے تو وہ آپ نے میں نے پارشل جواب دے دیا. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ یہ اسٹیٹ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بہاف پہ ان کو معاف کر دے، لیکن اسٹیٹ نے تو معاف نہیں کیا، اسٹیٹ نے تو ان کو مار دیا، بالکل ان کو لٹکا دیا. صرف یہ بات بتا، اب صدر اپوزیشن تو وہی کہے گی جو وہ سمجھتے ہیں درست ہے، لیکن اسٹیٹ نے ان کو لٹکایا بھی ہے، ان کو مارا بھی ہے. آج بھی اسٹیٹ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کو چھوڑنے کا اسٹیٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو لہذا ان کے بہاف میں معافی. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ پوری ٹی ٹی پی کو اس کا سمجھتے ہیں جو کہ ایک طریقے سے ہے بھی کیونکہ ایک پوری تنظیم ہے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے جو دوسرا آپ نے اٹھایا ہے کہ کیا ان سے بات چیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس میں تو اپنی بات پر کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی مصر نہیں ہوتا، لیکن میں اپنا منطق پیش کر دیتا ہوں. باقی آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ناظرین دیکھ لیں. ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی مخاصمت ہو، جب کوئی مقابلہ ہو، جب کوئی جنگ ہو، کہ آپ جیتنے والی سائڈ اس بات پہ ضد کرے کہ نہیں میں نے تو آخری بندہ مارنا ہے، میں نے کوئی بات چیت نہیں کرنی. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، آئی آر اے کی بات چیت یو کے والوں کے ساتھ، ابھی امریکن آپ کے سامنے اتنے نقصان اٹھانے کے بعد بات چیت کر کے گئے افغان طالبان کے ساتھ. تو آخر کار کبھی نہ کبھی تو بات چیت کرنا ہوگی. تو بات چیت بذات خود اتنی بری نہیں. ہاں کنڈیشنز کیا ہے؟ پاکستانی اسٹیٹ کی کلیئر کنڈیشنز ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن مانیں گے، ہتھیار پھینکیں گے، اور جنہوں نے بہت گھنونے جرائم کیے ہیں وہ عدالتی کارروائی کو فیس کریں گے. اس کے بعد پھر اور کیا؟ پھر کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیے. گھٹنے کدھر سے ٹیک دیے بھائی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے اگر 10 لوگ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہوں تو 4 کے ساتھ بات کرنا، باقی 6 کے ساتھ لڑنا آسان بنا دیتا ہے. تو ٹاکنگ اینڈ فائٹنگ از اے گڈ اسٹریٹجی. ملٹری اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں. تیسری بات جو اب سامنے آئی ہے، حجت پوری ہو گئی. دیکھیں افغان طالبان یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہ اپنا علاقہ ان کو استعمال نہیں کرنے دینا چاہتے اور تھوڑے بہت ان کی آپس کی افیلیشن جو ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی چاہ رہے تھے تحریک طالبان پاکستان. بات چیت ہوئی، ناکام ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے. فی الحال تو لگ رہا ہے اس میں کیونکہ وہ دو فیکشن ہے تو ایک کنفیوژن ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اور کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا عوام کو. اور چونکہ بات چیت جاری ہے اس لیے کوئی ہمیں بتاتا بھی نہیں کہ اصل بات ہے کیا. لیکن ایک حجت پوری ہوگی کہ افغان طالبان جو چاہ رہے تھے وہ ہم نے کر کے دکھا دیا، اور اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. وہ ان کو وہاں نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کو انشاءاللہ یہاں نہیں رہنے دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے آخری اس کے مراحل کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب آگے چلتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرف عالمی دنیا کی توجہ دلائی ہے کہ جی افغانستان میں انسانی بحران سے دہشت گردی کی نئی لہر جنم لے سکتی ہے اور یہ بڑی سیریس سچویشن بھی ہو سکتی ہے، جنرل صاحب کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، پہلے تو پاکستان کا رول ہمیں سراہنا چاہیے، کم از کم حکومت کا جو یہ رول ہے جس میں یہ دونوں طرف کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پوری دنیا کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس صورتحال ہے کیا، اور اگر ان کو نیگلیکٹ کیا گیا، آئسولیٹ کیا گیا تو اس کے کیا نتائج، اور ہم سب سے زیادہ نتائج ہم نے بھگتنے، اس لیے یہ ہمارا یہ واویلا بالکل درست ہے. دوسری طرف ہم عبوری حکومت کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جو چیزیں آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرے. دنیا کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، کچھ ڈیمانڈ ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ نہ پوری کر سکیں، لیکن وہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں، جو ہم بھی سمجھتے ہیں پوری ہو سکتی ہیں، بچیوں کا اسکول جانا اور کالج اور یونیورسٹیز میں جانا، اس قسم کی اور باتیں بھی ہیں، تو ان پر آپ عمل کریں. تو میرے خیال یہ دونوں کام بہت اچھے کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے خدشہ کا اظہار کیا ہے وہ تو دیکھیں پوری دنیا کر رہی ہے. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے میری بہن، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے کہ وہاں پر بھوک سے لوگ مریں گے اور سردیاں آ گئی ہیں، اور انہی کے $9 ارب کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا بھی ہوا ہے. ادھر سے یو این او جو ہے وہ بہت کہہ رہی ہے کہ جی ان کا یہ ہو گیا، عاشر ہو گیا. اور یو این او اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتی امریکہ کے اوپر کہ بینکنگ چینل آپ کھولیں تاکہ جو ملک مدد کرنا چاہتے ہیں وہ تو مدد کر سکیں نا. تو ان کے دورے میں آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے سے پوری مدد کر رہا ہے. وہاں یہاں سے راشن جا رہا ہے، یہاں سے دوائیاں جا رہی ہیں، اور ملک بھی اگر اس طریقے سے کریں کہ پیسے ترسیل کے بجائے اشیاء لے کر کسی طریقے سے ان کو پہنچائیں
تو میرا خیال ہے کہ اس کلیمٹی کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، ادروائز واقعی سانحہ رونما ہو سکتا ہے. لیکن میرا اپنا ایک اندازہ ہے، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ غلط ہو سکتا ہے، ضروری درست ہو، یہ میں پچھلی ہسٹری کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. جب تک پاکستان میں کوئی قحط نما سچویشن پیدا نہیں ہوتی، ہماری افغان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مریں گے.